السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 2 کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں شاباش، اپنی کتاب کھولیے، اس کا صفحہ نمبر 8 نکالیں گے۔ آج ہمارا سبق ہے کام کی بڑائی۔ کام کی بڑائی، سب انگلی رکھیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بڑائی کس کو کہتے ہیں؟ عظمت کو، ٹھیک ہے؟ کام کی عظمت یعنی کام کی بڑائی۔ اچھا جی اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے؟ جی شاباش، ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاباش، جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام آئے گا تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ساتھ درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یاد رکھنا ہے اس بات کو، بھولنا نہیں ہے۔ چلیں شاباش، جلدی سے آپ ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ پیچھے آپ پڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ شاباش، پیچھے پیچھے دہرا رہے ہیں نا آپ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود ہی سی لیتے تھے، اپنے جوتے بھی خود ہی گانٹھ لیتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ بھی اپنے ہاتھوں سے دوہتے تھے۔ شاباش، دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، سب انسانوں سے افضل تھے، لیکن وہ اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ آپ کے کپڑے اگر پھٹ جاتے تھے تو آپ اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے تھے، آپ کے جوتے اگر پھٹ جاتے تھے تو خود ہی ان کو گانٹھ لیتے تھے، آپ کے گھر میں جو بکریاں ہوتی تھیں ان کا دودھ بھی آپ اپنے ہاتھوں سے نکال لیتے تھے، دوہتے تھے۔ دودھ نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ دوہنا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے کام بھی کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں سے پوچھتے، ان کا کوئی کام ہوتا تو وہ کر دیتے تھے، کوئی مہمان آتا، انگلی رکھی ہوئی ہے بچوں آپ نے، شاباش انگلی رکھیں، تو اس کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، رات کو اٹھ کر دیکھتے کہ اسے کوئی کام تو نہیں ہے، اسے کوئی کام ہوتا تو وہ بھی کر دیتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے وہ اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے کام بھی کر کے دیتے تھے۔ آپ پڑوسیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کا کوئی کام تو نہیں ہے تو وہ بھی کر کے دیتے تھے، اور اگر کوئی مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تھا تو اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اور رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے کہ اسے کوئی کام تو نہیں ہے، اور اگر اسے کوئی کام ہوتا تھا تو وہ بھی کر کے دے دیتے تھے۔ کتنے پیارے نبی تھے ہمارے، کتنے پیارے اخلاق کے مالک تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی، انگلی رکھیں شاباش دوبارہ سے، کوئی بڑا کام ہوتا
تو بہت سے مسلمان مل جل کر اسے کر لیا کرتے تھے۔ ایسے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ جی، کوئی بڑا کام ہوتا تھا تو سارے مسلمان مل کے اسے کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کام کرنے میں شامل ہو جاتے تھے۔ مسلمان مکے سے مدینے آئے، انگلی رکھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں، تو انہوں نے 2 مسجدیں بنائیں۔ پیچھے پیچھے پڑھیں میرے، ٹھیک ہے؟ جب میں پڑھ لیتی ہوں تو پیچھے آپ پڑھیں۔ پہلے ایک مسجد مدینے سے باہر بنائی، اسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسجد مدینے کے اندر بنائی، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ ان مسجدوں کو بنانے میں سب مسلمانوں نے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس، جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا نا، یہاں مکہ میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہوتے تھے لوگ، تو انہوں نے اتنا تنگ کیا ان کو کہ وہ پھر مدینہ چلے گئے تھے۔ مدینہ سب نے دیکھا ہے نا، ہم سب جاتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت بھی کرتے ہیں، تو وہاں انہوں نے جا کے 2 مسجدیں بنائی۔ ایک مسجد مدینے سے باہر بنائی، اسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ آپ سب لوگ گئے ہوئے ہیں مسجد قباء، وہاں پہ 2 نفل بھی پڑھتے ہیں جا کے۔ اس کے بعد ایک مسجد مدینے کے اندر بنائی، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں، جہاں پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت بھی کرتے ہیں، پتہ ہے نا؟ تو ان مسجدوں کو بنانے میں سب مسلمانوں نے مزدوروں کی طرح کام کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کے ساتھ کام کیا تھا مل کے، ٹھیک ہے؟ اب ایک لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے انگلی رکھیں۔ ایک لڑائی میں مسلمانوں کو ایک بڑی خندق کھودنا پڑی، یعنی زمین کھودنا پڑی، ٹھیک ہے؟ 3000 مسلمانوں نے 20 دن میں یہ خندق کھودی۔ مسلمان مٹی کھودتے تھے، اس مٹی کو اٹھا کر خندق سے باہر پھینکتے تھے۔ خندق کھودنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرح کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا اچھی بات ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان کر آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا، ان کے حالات زندگی پڑھے ہیں ہم نے۔ اب آپ نے جتنے بھی میں نے لفظ ریڈ لائن سے انڈر لائن کیے ہیں، آپ بھی اس کو آپ اپنی کتاب کے اوپر انڈر لائن کر لیں، اور ان مشکل لفظوں کو آپ ابھی کلاس میں لکھیں گے، اور اس کے بعد نیچے یہ سوالوں کے جواب ہیں، سوالوں کے جواب بھی آپ اپنی کتاب کے اوپر ابھی لکھیں گے، اور شام میں آپ نے ان کو اپنی کاپی میں لکھ کے مجھے چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔